بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو جی ایک سوال آیا ہے لڑکی کے نام کے متعلق، حورین، کہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، اس کی تھوڑی سی تحقیق بتا دیں، اور اس کے الفاظ کیا ہیں، اور یہ نام اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ ہا واو رے یہ نون، حورین، حورین۔ ٹھیک ہے، تو ہا کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، را کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے، اور آگے نون بھی زبر ہے یا زیر ہے، زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، ساکن پڑھتے ہیں حورین۔ تو حورانی یا حورینی، یہ تثنیہ نون کے نیچے زیر پڑھی جائے گی اگر، ورنہ ہم ساکن پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حور لفظ کی تثنیہ یا جمع ہو سکتا ہے۔ تو اب حور لفظ کیا ہے، حور یہ لفظ کیا ہے، اور اس کے اندر تین احتمال ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اور علمی باتیں جو ہیں وہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو بہرحال جو پہلا احتمال ہے یہ احور، احور یہ لفظ مذکر ہے، صفت کا یہ صیغہ ہے، تو یہ اس کی جمع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، حور۔ تو اس اعتبار سے یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، حور جو ہے یہ حوراء مؤنث، جمع مؤنث، اس کی صفت کی جمع ہو سکتی ہے کہ حوراء یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کی آگے یہ جمع حور بن سکتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے سفید رنگت والی عورتیں۔ تو حور چونکہ جنت کی عورتوں کو کہتے ہیں، اور یہ حور جو ہے یہ لفظ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جمع ہے، تو ان دونوں احتمال کے ساتھ مطلب کہ احور کی جمع ہو یا حوراء کی جمع ہو، تو اس سے حور کی تثنیہ یا جمع حورین آئے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حورین یہ آئے، یہ درست نہیں ہے، مطلب کہ حوراء کی تثنیہ ہو یا احور کی تثنیہ ہو، تو یہ اس کے اعتبار سے حور اگر جمع ہو تو اس کی تثنیہ، تو یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں بنتا۔ حور جو لفظ ہے یہ جمع لفظ ہے، اور کس کی جمع ہے؟ یا احور کی جمع ہے یا حوراء کی جمع ہے۔ تو احور کی جمع ہوگی تو بھی یہ جو ہے نا درست نہیں ہے، حوراء کی جمع ہوگی تب بھی یہ لفظ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر خالی ہم اس کو اس میں مفرد مانیں، مطلب کہ مفرد اسم مانیں گے، تب بھی اس کا معنی ٹھیک نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، تو مفرد اسم ہو تو اس کا معنی بنتا ہے نقصان یا ہلاکت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا نام رکھنا اس طرح کا درست نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم لغت دیکھیں گے تو لغت کے اندر بھی جو ہے نا اسم حور یہ جمع حوراء، تو حور اسم الحور، تو والنقص والہلاک انہ فی حور وبور۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، اور تفسیر طبری کے اندر جامع البیان، اس کے اندر یہ ہے صفحہ نمبر 263، 22 نمبر جلد، اس میں القول فی تعویل قولہ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے اس کی مکمل تفصیل لکھی ہے، یہاں سے میں نے یہ آپ کو نکال کر دیا ہے۔ ہمارا خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ یہ والا نام رکھنا درست نہیں ہے، حورین، حورین نام رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں، جس کی ویڈیو ہم نے جو ہے نا پہلے کافی بنا دی ہوئی ہے، تو اس کا لنک ہم جو ہے نا ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے یا آئی بٹن میں ڈال دیں گے، یا آپ چینل وزٹ کریں تو وہاں پر بھی مفتی محمد اویس چینل ہے، تو اس کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پر یہ 20 جنتی لڑکیوں کے نام جو ہے صحابہ کرام صحابیات کے ایسے یونیک نام ہیں جو پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے
کہ وہ ایسا نام رکھے جو کہ بہت زیادہ یونیک ہو، مطلب کہ نیا نیا نام ہو، نیا نیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے، صحابیات کے نام ایک تو جو عموماً چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے معمول میں ہے، اور جو معمول میں نہیں ہے، جو ہمارے معمول میں نہیں ہے، تو وہ نام بھی ہم نے زندہ کرنے ہیں۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کرام کی صفات آئیں، تو ہم صحابہ کرام کے ناموں کو زندہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیز یہ کہ اس کے ساتھ کہ وہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر کوئی نام رکھنا چاہیے۔ تو آپ جو ہے نا صحابیات کے اگر حورین نام رکھنا ہے تو اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں۔ عائشہ ہے، زینب ہے، خدیجہ ہے، میمونہ ہے، اور اسی طریقے سے حفصہ ہے، اور بہت سارے اس طرح کے نام ہیں، تو آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو عام بہت زیادہ مشہور نام ہے، میں کوئی غیر مشہور نام رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ ہمارے چینل کے مفتی محمد اویس کا وزٹ کریں، وہاں پر جا کر جو ہے نا 20 جنتی لڑکیوں کا نام، 20 جنتی لڑکیوں کے نام یہ سرچ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ایسے یونیک نام ملیں گے جو آپ نے شاید ہی کبھی سنے ہوں۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔